بسم اللہ الرحمن الرحیم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting lesson of English subject for grade 3. Students, today we are going to start a new unit, and it is unit number 2, and the name of this unit is Family Values. Family Values. اردو میں اس کا مطلب ہے خاندانی اقدار. خاندانی اقدار. اچھا، بڑوں کا ادب کرنا، مل جل کر رہنا، اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی خوشی میں اس کا ساتھ دینا، یہ ساری فیملی ویلیوز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو آج اسی کے بارے میں ایک سٹوری ہے جو ہم پڑھیں گے. سو اوپن یور بکس ایٹ پیج نمبر 12. Okay. Once there lived a farmer who had 2 sons. ایک کسان تھا جس کے 2 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. Once there lived a farmer who had 2 sons. The elder son was a great help to his father. بڑا بیٹا جو تھا وہ اپنے فادر کی بہت زیادہ مدد کرتا تھا. ٹھیک ہے. بٹ دا ینگر ون واز ڈسکنٹینٹیڈ وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی چیز سے خوش نہ ہو. ہمارے گھروں میں لازماً کچھ ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نا سمجھ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ بھی کر لیا جائے تو وہ خوش نہیں ہوتے. وہ پھر ان کے آئیڈیلز ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ جو ینگر ون ہے یہ بھی اسی قسم کا ہے جو کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوتا کبھی. ٹھیک ہے. دا ایلڈر بردر آلویز ٹک کیئر آف ہز ینگر بردر. دا ایلڈر بردر آلویز ٹک کیئر آف ہز ینگر بردر. بڑا بھائی ہمیشہ چھوٹے بھائی کا خیال رکھتا تھا. ٹک کیئر کا مطلب ہے خیال رکھتا تھا. دا ینگر ون ڈڈ ناٹ لائک ورکنگ آن دا فارم. جو چھوٹا بھائی تھا اس کو کھیت میں کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا. چھوٹے بھائی کو کھیت میں کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا. He asked his father for his share of the farm. اس نے اپنے باپ کے آگے ڈیمانڈ رکھی کہ مجھے کھیتوں میں یعنی زمینوں میں اپنا حصہ چاہیے. شیئر کا مطلب ہے حصہ. his share اپنا حصہ. اس کا اپنا حصہ اس نے فادر سے مانگ لیا. The elder brother forbade him to do so. بڑے بھائی نے اس کو منع کیا. forbade منع کیا. forbid منع کرنا. ٹھیک ہے. یہ اس کی سیکنڈ فارم ہے. منع کیا ایسا کرنے سے. بٹ he did not listen to him. اس نے اس کی کوئی نہیں سنی، ایک بھی نہیں سنی. ٹھیک ہے. بالکل اس کی بات نہیں مانی. اس کو انگلش میں کہتے ہیں he did not listen to him. اس نے اس کی ایک بھی نہ سنی. he sold his share of the farm and left the village. اچھا، جب اسے جائیداد میں اپنا حصہ مل گیا تو اس نے اپنا حصہ بیچ دیا اور گاؤں بھی چھوڑ دیا. The younger son enjoyed himself by hosting parties for his friends. اچھا، اب یہاں پر چھوٹے بچے کی جو طبیعت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کا تھا. اس کو پارٹیز پسند تھی، اور وہ جب اس کو جائیداد میں اپنا حصہ مل گیا تو پھر اس نے اپنے دوستوں کو ڈھیر ساری پارٹیز دی. ٹھیک ہے. سو آفٹر اے فیو ڈیز، کچھ ہی دنوں بعد، ہی رین آؤٹ آف منی. اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا. ہی رین آؤٹ آف منی. پیسہ ختم ہو گیا. سیئنگ ہز فائنینشیل اسٹیٹ. اس کی مالی حالات کو دیکھ کر ہز فرینڈس لیفٹ ہم. اس کے دوستوں نے اسے چھوڑ دیا. جب دیکھ لیا کہ اس کے پاس تو پیسہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ ایسے دوست تھے اس کے جو صرف پارٹیز میں آنا پسند کرتے تھے، اور لینا پسند تھا ان کو اور دینا پسند نہیں تھا. تو جہاں پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس تو وہ لوگ بھی چھوڑ کر چلے گئے کہ کہیں ہم سے کچھ نہ مانگ لیں. He remembered how kind his brother and father had been to him and wished
he had not left home. اسے پھر یاد آیا کہ اس کا بھائی اور اس کا باپ اس کے ساتھ کتنا مہربان تھے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس وقت یاد آیا کہ اس کی فیملی اس کے ساتھ کتنی مہربان تھی. اینڈ ہی وشڈ، اور اس کا دل چاہا، ہی ہیڈ ناٹ لیفٹ ہوم، کہ کاش میں نے گھر نہ چھوڑا ہوتا. ہی وشڈ ہی ہیڈ ناٹ لیفٹ ہوم، اس کے دل میں ارمان سا آیا کہ کاش میں نے گھر نہ چھوڑا ہوتا. سو ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ریٹرن ہوم، تب اس نے فیصلہ کیا کہ گھر واپس چلا جاتا ہوں. ڈیسائیڈیڈ ٹو ریٹرن ہوم، گھر واپس جانے کا سوچ لیا. اینڈ آسک فار فارگیونیس، اور یہ بھی سوچ لیا کہ میں معافی مانگ لوں گا. ٹھیک ہے، آسک فار فارگیونیس، معافی مانگ لوں گا. ہی ڈنٹ نو دیٹ ہز فادر مسڈ ہم، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے فادر کو بھی وہ یاد آتا تھا. صرف وہ نہیں تھا جس کو فیملی یاد آتی تھی، بلکہ فادر کو بھی اپنا ینگر بیٹا یاد آتا تھا. اینڈ وشڈ ہی وڈ کم بیک، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے. ٹھیک ہے، ہز فادر مسڈ ہم اینڈ وشڈ ہی وڈ کم بیک. The son fell on his knees in regret when he saw his father. ٹھیک ہے، ریگریٹ کا مطلب پچھتاوا. ٹھیک ہے، تو وہ گھٹنوں کے بل گرا اپنے فادر کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اور اس نے معافی مانگی جب اس نے اپنے فادر کو دیکھا. The father hugged him and dressed him in fine clothes. ٹھیک ہے، فادر نے اسے گلے لگایا اور اسے اچھے کپڑے پہنوائے. ٹھیک ہے. The younger son promised his father and his brother that he would work hard on the farm. He finally learned to respect his family and his elders. چھوٹے بھائی نے وعدہ کر لیا کہ اب فادر اور بردر کے ساتھ وہ کھیتوں میں مدد کرے گا. ٹھیک ہے، اس نے اپنے فادر اور بردر سے وعدہ کیا کہ کھیتوں میں خوب محنت کرے گا. اینڈ ہی فائنلی لرنڈ، اور اس نے سیکھ لیا، ٹو ریسپیکٹ ہز فیملی اینڈ ہز ایلڈرس، کہ وہ اپنی فیملی کی اور اپنے بڑوں کی عزت کرے گا. ٹھیک ہے، سو دس واز دا اسٹوری. گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسٹوری کو ریڈ کرنا ہے، اور جہاں پروننسیشن میں پرابلم ہوئی تو آپ نے میری پروننسیشن کو سن کر اپنی پروننسیشن کی کریکشن کرنی ہے. سو وش یو بیسٹ آف لک. دس واز آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.